بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی کیو انفو برڈ کی سیریز تجلیات نبوت کی قسط نمبر 6 میں جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو عبد المطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد کی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کے ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا۔ البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ انہی دنوں اللہ نے ایک حکم اتارا، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صبحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلاں، یا بنی عبد المناف، یا بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سوار کی ایک جماعت جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صبحا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود
انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اے بنی کعب بن لوئی، اے بنی مرا بن کعب، اے بنی قصی، اے بنی عبد الشمس، اے بنی عبد المناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریق کے مطابق ترک کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارا دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا، نعوذ باللہ، اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، وہ پاگل نہیں ہے، ہم
पागलपन को भी जानते हैं। इसमें ना पागलों किसी कठन है, ना उल्टी सीधी हरकतें, ना बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। इसने कहा, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम हैं, वो शायर नहीं है। लोगों ने कहा, अच्छा तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। इसने कहा, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, इसमें ना इन किसी झाड़ फूंक है, ना ग्राहबंदी। लोगों ने कहा, तब हम क्या कहें? इसने कहा, वल्लाह इसकी बात में मिठास, रौनक और ताजगी है, इसकी जड़ पायदार और इसकी शाख फूलदार है। तुम जो कुछ भी कहो वाज़े हो जाएगा कि वो बातिल है। वैसे ज़्यादा मुनासिब यही है कि वो जादूगर है और इसकी बात में जादू है। वो इसके ज़रिए से बाप बेटे में, भाई भाई में, मियाँ बीवी में, आदमी और इसके ख़ानदान में तफर्रिका डाल देता है। ये बात तय करके लोग वहाँ से उठे और उन्होंने हज के लिए आने वालों की राह में बैठना शुरू कर दिया। अब जो लोग इनके पास से गुजरते, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिक्र करते और डराते। नतीजा ये हुआ कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और सुनने से पहले ही आपका मामला जान लिया। इसके बाद जब हज के दिन आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के मजमों और डेरों में जा जाकर इन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप फरमाते, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब रहोगे। इधर अबू लहब का ये हाल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, झुटलाता जाता और तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह इस हज से जब हज्जाज वापस गए तो पूरे अरब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। हज के बाद जब कुरैश अपने घरों को वापस आकर मुतमईन हो चुके तो उन्होंने इस मसले के मुकम्मल हल की तरफ तवज्जो दी और गौर फिक्र और बाहमी मशवरे से कई तदबीरें तय की, जिनके मुतालिक इनका अंदाज़ा था कि इनसे इस्लामी दावत का काम तमाम किया जा सकता है। ये तदबीरें मुख्तसरन ये हैं, हंसी उड़ाना और तहकीर व इस्तेज़ा की रविश अपनाना। इसका मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हौसले टूट जाएं। चुनाचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते, इस पर जादू कर दिया गया है, शायर है, पागल है, काहन है, इसके पास शैतान आता है, नाउज़ुबिल्लाह, जादूगर है, झूठा है, घरनीता है, बनावटी है, वगैरह वगैरह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते जाते देखते तो गुस्से और इंतकाम की नज़र से यूं देखते गोया खा जाएंगे और हकारत अमेज़ लहजे में कहते, यही है जो तुम्हारे खुदाओं पर उंगली उठाता है। कमज़ोर सहाबा को देखते तो कहते, ये लो तुम्हारे पास ज़मीन के बादशाह आ गए। अरे यही हैं जिन पर अल्लाह ने हम सब को छोड़कर एहसान कर दिया। इनका नक्शा अल्लाह ने यूं खींचा। मुजरिम ईमान लाने वालों की हंसी उड़ाते थे और जब इनके पास से गुजरते तो आंखें मारते, जब वो अपने घरों को पलटते तो मज़े लेते हुए पलटते और जब इन्हें देखते तो कहते कि यही लोग गुमराह हैं। मुशरिकीन ने हंसी मजाक, ठट्टे और तानाजनी की इतनी कसरत की कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इससे मुतासिर हुई, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका सीना तंग हो रहा है। फिर बताया इसका असर कैसे जाएगा और साबित कदमी कैसे आएगी। चुनाचा फरमाया, तुम अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो और सजदा करने वालों में हो जाओ और अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि मौत आ जाए। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई, हम आपसे इस्तेहज़ा करने वालों को काफ़ी हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद ठहराते हैं, इन्हें बहुत जल्द नतीजा मालूम हो जाएगा। आपको ये भी बताया गया कि इनकी हरकतें इनके लिए बाइसे वबाल होंगी। चुनाचा फरमाया, आपसे पहले भी रसूलों के साथ इस्तेहज़ा किया जा चुका है, जिसका नतीजा ये रहा कि खुद इनका मजाक उड़ाने वालों को इनके इस्तेहज़ा ने घेर लिया। फिर कुरैश ने तय किया कि
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि वो लोगों के दरमियान दावत और तबलीग के लिए खड़े हैं तो खूब शोर मचाओ और लोगों को वहाँ से भगा दो ताकि इन्हें अपनी बात बयान करने का मौका ही ना मिल सके। मुशरिकीन ने इस तजवीज़ पर अमल करने की एक दूसरे को खूब ताकीद की और बड़ी सख्ती और पुख्तगी से इस पर अमल भी किया। चुनाचा इनके मजमे आम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान का जो पहला मौका मिल सका वो नबूवत के 5वें बरस रमज़ान के महीने में मिला। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम तिलावत फरमाई थी। मामला इस कदर सख्त था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में कुरान की तिलावत फरमाते और ये तिलावत ज़्यादातर रात को तहज्जुद की नमाज में हुआ करती तो ये लोग कुरान को, इसके उतारने वाले को और इसे लाने वाले को गालियां देते थे। नाउज़ुबिल्लाह। चुनाचा अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी नमाज ना तो बहुत ऊंची आवाज़ से पढ़ो ना बिल्कुल धीमी आवाज़ से, बल्कि बीच का रास्ता अपनाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अब मैं आपसे मिलूँगा हमारी इस सीरीज़ की किस्त नंबर 7 में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।